گلیشیئر ختم ہوا تو مفتی نے کمر سیدھی کر کے کہا، اب لاؤ ذرا۔ لیڈر نے کٹ کھول کر سرخ گولیوں والی شیشی نکالی تو مفتی جھلا اٹھا۔ شیشی نہیں گدھے لیڈر، مجھے چائے چاہیے۔ اور ہم سب مل کر چائے چاہیے کون سی جناب گانے لگے۔ لیڈر نے سوٹی اٹھا کر ہمارا کورس بیچ میں ہی کاٹ دیا اور اعلان کرنے کے انداز میں بولا، چائے وہاں مل سکے گی جہاں چشمہ ہوگا، پہاڑی کی اوٹ ہوگی، درختوں کی چھاؤں ہوگی اور سبزے کا ہموار ٹکڑا ہوگا۔ مفتی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور اگر یہ ساری چیزیں ایک جگہ نہ ملے تو چائے بھی نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں، لیڈر نے چمکار کر کہا، یہ چیزیں نہ بھی ہوئیں تو بھی چائے ملے گی، تم چلو تو صحیح۔ عماد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں مفتی جی آپ چلیں تو صحیح، 10 قدم پر چشمہ مل جائے گا۔ اعظمی نے کہا، چشم ماں روشن بھی ملے گا اور دل شاد بھی۔ مسعود نے پوچھا، دلشاد کون؟ عماد نے جواب دیا، وہی جو پشاور سے آزاد کشمیر ریڈیو پر گانے آیا کرتی تھی۔ عمر بولا، یار وہ تو بڑی موٹی تھی، یہ دوسری اچھی تھی، لائل پور والی۔ مسعود نے کہا، یار اس دلشاد کے ساتھ نظامی نے بڑا لطیفہ کیا۔ لیڈر اسے روک کر بولا، اب آگے بھی چلو گے یا یہیں رکے رہو گے؟ راستہ لمبا ہے اور وقت کم ہے۔ وقت کی کمی بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر وقت نہ ہوتا تو انسان کو کئی اور طرح کی تکلیفیں ضرور ہوتیں، لیکن وقت کی کمی کی شکایت نہ ہوتی۔ وقت کم تھا، جھیل دور تھی اور ہمیں ہر حال میں سپہر سے پہلے وہاں پہنچنا تھا۔ راستے میں کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے 1 گھنٹے کی بریک بھی لازمی تھی۔ لیڈر سوٹی گھما گھما کر کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمت سے کام لو، وقت کم ہے، ہمیں دور پہنچنا ہے۔ مسعود بھی بار بار نعرے لگا رہا تھا، شاباش شاباش میرے ساتھیوں، شاباش۔ جب ہم کچی چڑھائی کا ایک موڑ مڑے تو سامنے گھاس کا ایک میدان نظر آیا، اس کے عین وسط میں 4 اونچے درخت تھے۔ مفتی نے رک کر کہا، چائے کا مقام مل گیا، وہ سامنے۔ اور پانی؟ لیڈر نے پوچھا۔ پانی کی تلاش میں لیڈر جائے، عماد بولا۔ پھر ہم سب نے لیڈر لیڈر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لیڈر ہماری کم ہمتی کے آگے ہتھیار ڈال گیا اور ہمیں درختوں کے جھنڈ کی طرف لے چلا۔ بڑی خوبصورت گھاس تھی، کہیں کہیں اکا دکا پھول کھلے تھے، پائن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب ہم کمرے کھول کر آرام سے بیٹھ گئے تو لیڈر نے کٹ سے کیتلی نکالی اور کہنے لگا، اب مردوں کی طرح کیوں بیٹھ گئے ہو؟ پتھر اکٹھے کر کے چولہا بناؤ اور کنگے جلاؤ۔ میں نے کہا، 10 منٹ تک ہم سے بات نہ کرنا ورنہ ہم ماریں گے۔ لیڈر بڑبڑا کر خاموش ہو گیا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ دراصل وہ بھی تھک گیا تھا، اور تھکا ہوا آدمی جب ایک مرتبہ بیٹھ جائے تو پھر اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ ہم سب آنکھیں موند کر گھاس پر لیٹ گئے اور ہماری خاموشی نے ہماری توجہ کا دامن وسیع کر دیا۔ کوئی 1 منٹ کے سکوت کے بعد ہمیں ڈرپ ڈرپ کی آواز آنے لگی۔ لیڈر اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھا اور گردن گھما کر بولا، چشمہ تو یہ چل رہا ہے ہمارے پیچھے۔ میں نے کوہنی کے بل ہو کر دیکھا تو ذرا سی اونچائی پر گھاس کے درمیان سے گزر کر پانی کے بڑے بڑے قطرے کوزہ بھر گہرائی میں گر رہے تھے۔ عماد نے لیڈر سے کہا، بیٹا کیتلی لے جا کر اس کے نیچے رکھ دے۔ یہ کہہ کر وہ پھر لیٹ گیا اور اپنے رومال سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ کوئی 15 منٹ اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد مسعود الا اللہ کا نعرہ مار کر اٹھا اور پتھر ڈھونڈنے لگا۔ اعظمی اس کے پیچھے چلا، پھر میں اور عماد کنگے اکٹھے کرنے لگے۔ درختوں کی چھانگ اور غیر قانونی طور پر کاٹی ہوئی لکڑی کے ٹوٹے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے چولہا بنایا، آگ جلائی اور کیتلی اس پہ دھر دی، پھر توشہ دان سے پراٹھے اور انڈے نکالے اور چولہے کے سامنے بیٹھ کر کھانے لگے۔ جب ہم کھانا کھا چکے اور کیتلی میں مکس چائے بن چکی تو لیڈر نے ہر ایک کی پیالی لب بلب بھرتے ہوئے کہا، اوئے مردو،
کوئی بات تو کرو، اب تو کھانا بھی کھا لیا ہے۔ مسعود نے اپنے پراٹھے کی آخری برکی کو گرم چائے کے گھونٹ سے آگے دھکیلتے ہوئے کہا، شاہ جی سے اس کے بابے کی باتیں سنتے ہیں۔ عمر بولا، بابا بوبا کوئی نہیں یار، اس سے اٹلی کی لڑکیوں کی باتیں سنتے ہیں۔ عماد بولا، دفع کر یار اٹلی کو، 100 مرتبہ دیکھا ہے ہم نے اٹلی۔ یہ بتاؤ شاہ جی کہ آپ نے چین میں کیا دیکھا اور ان کو ہم سے کیسے مختلف پایا؟ میں نے کہا، یار چین میں بڑی دیر ہوئی جب گیا تھا، اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ مسعود بولا، کوئی بھی حال ہو تم اپنے زمانے کی بات کرو۔ میں نے کہا، چین صوفیوں کا ملک ہے، وہاں تصوف کا سلسلہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوت، عمر نے چڑھ کر کہا، کوئی عقل کی بات کرو، ماؤ سے تنگ جیسے انسان کو صوفی بنا رہے ہو، راہب بنا رہے ہو، گوشہ نشین بنا رہے ہو۔ میں نے کہا، عمر جب تک میں نے صوفی ازم اور تصوف کے بارے میں علم حاصل نہ کیا تھا، میری بھی یہی سوچ تھی جو تمہاری ہے، اور ایک میں کیا، ہر پڑھے لکھے آدمی کی یہی سوچ ہے۔ لیکن اس علم پر کتابیں پڑھنے کے بعد جب ان سے کچھ حاصل نہ کر سکا تو ان بابوں بزرگوں کی تلاش میں نکلا جو ہمارے علم، ہماری سائیکی اور ہماری مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمر نے سر جھٹک کر کہا، تیرا مطلب ہے یہ پیر فقیر، روپے دگنے کرنے والے؟ یہ بھی، اور ان کے علاوہ دوسرے بھی جو پگڑیاں باندھتے ہیں، داڑھی کو مہندی لگاتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی رکھتے ہیں، ڈکارڈ لیتے ہوئے ایکسکیوز می کی بجائے الحمدللہ کہتے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر لگاتے ہیں۔ مسعود نے پوچھا، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں سے ملنے کی؟ میں نے کہا، میں ٹائم لائف، نیوز ویک اور ریڈر ڈائجسٹ پڑھ کے تنگ آ چکا تھا، اور میرا دل چاہنے لگا تھا میں ان بابوں کی بات بھی سنوں جنہیں میں، میرا باپ، میرے بھائی بہنیں کئی سال ہوئے گاؤں میں چھوڑ آئے تھے۔ دراصل میں اپنے لگتوں سے ملنا چاہتا تھا۔ میں ہر ہفتے حلقہ ارباب ذوق میں جا جا کر اداس ہو گیا تھا۔ مفتی بولا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ مفتی جی سن 64-65 کی درمیانی مدت کا ذکر ہے۔ میں نے اپنا پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر لیا اور لائل پور، سالار والی، گولڑا شریف اور پاک پتن شریف کے چکر لگانے لگا کہ شاید یہاں کوئی ایسا مل جائے جس کے پاس ہمارے لگتوں کا اصل علم ہو۔ چنانچہ اس سفر کے دوران مجھے چند اصلی بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے، پنجابی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے، شخصیت اور لہجے کے لحاظ سے بڑے نرم تھے۔ میں نے ان سے کچھ باتیں سنی، کچھ مجھے سمجھ آیا، باقی کا سارا میرے پلے نہیں پڑا۔ لاہور میں نے ایک بابا سے کہا، میں صوفی ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ اس نے کہا، مشکل کام ہے، سوچ لو۔ میں نے عرض کیا، میں تو اس کی پرائمری اور مڈل پاس کر چکا ہوں، پاس انفاس نفی اس بات کا ورد کر لیتا ہوں، اسم ذات کی بھی پریکٹس کی ہے، بس آگے کے راستے آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ بابا نے ہنس کر کہا، تو پھر تم صوفی بننا نہیں چاہتے، روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ کہنے لگا، روحانی طاقت حاصل کرنے کا مقصد صرف کرامات کا حصول ہے۔ یہ طاقت تو چند مشقوں سے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن تصوف کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت اور بہتری میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے دور رہنا رہبانیت ہے، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے لیے لگے رہنا اصلی تصوف اور دین ہے۔ مجھے اس کی بات اچھی نہ لگی، بیچارہ پینڈو بابا تھا، اس کا علم محدود تھا۔ میں اٹھ کے آنے لگا تو بولا، روٹی کھا کر جانا۔ میں نے کہا، جی کوئی بات نہیں، ساہیوال پہنچ کے کھا لوں گا۔ کہنے لگا، خدمت سعادت ہے، ہمیں اس سے محروم نہ کرو۔ میں توہن کرہن بیٹھ گیا۔ بابا اندر سے رکابی میں شوربہ اور پیالی میں دال لایا، پھر اس نے مجھے چنگیڑ سے روٹی نکال کر دی۔ وہاں کافی مکھیاں تھیں، میرے سامنے بابا بیٹھ گیا مکھیاں اڑانے کے لیے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ ایک کونے میں اس کے مریدوں اور چیلوں نے
تھوڑی سی جگہ لیپا پوتی کر کے ایک مسجد سی بنا رکھی تھی۔ وہاں 10-12 آدمیوں کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوئی کہ میں روٹی کھا رہا ہوں اور وہ مکھیاں جل رہا ہے۔ میں بولا، بابا جی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، آپ جا کر نماز پڑھیں جی۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھائیں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے پھر کہا، جناب عالی انہوں نے نیت بھی باندھ لی ہے، آپ نماز ادا کر لیں، قضا ہو جائے گی۔ بابا بولا، نماز کی قضا ہے بیٹا، خدمت کی کوئی قضا نہیں، آپ آرام سے روٹی کھائیں۔ میں اس قسم کے 2-3 بابوں سے ملا اور ہر جگہ مایوسی ہی ہوئی۔ نہ کسی نے کوئی ورد بتایا، نہ وظیفہ سکھایا، نہ اسم اعظم کی ترکیب بتائی۔ بس یہی کہا، خلق خدا کی خدمت کرو، ان کے درمیان رہو، تصوف کی منزلیں خود بخود طے ہوتی جائیں گی۔ پھر میں نے اس علم کو بیکار جان کر پھر سے ٹائم نیوز اور ریڈر ڈائجسٹ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کوئی سال بعد مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا اور 1 ہفتے قیام کے بعد مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ چین کے سب لوگ صوفی ہیں اور ماؤ زے تنگ ایک بہت بڑا پیر ہے۔ گو ان کا رخ دنیاوی ہے اور وہ رفعت انسانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار صوفیہ جیسا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں، جو فرمان کو سن لیتا ہے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سن لیتا ہے اس پہ کرنے کا مقام آ جاتا ہے۔ سارا چین اس تصور کی لپیٹ میں ہے۔ پہلے ساری مخلوق ماؤ کے فرمان کو سنتی ہے، پھر اس پر بلا ہیل حجت عمل شروع کر دیتی ہے، اور جب عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگوں پر خود بخود کھلنے لگتا ہے کہ فرمان کی روح اور فلسفہ کیا تھا۔ میں نے چپاؤ جی سے پوچھا، یار تمہارے ملک کے لوگ ماؤ کی بات اس طرح کیوں مانتے ہیں؟ اس پر بلا ہیل حجت کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہاں ڈسکشن کا رواج کیوں نہیں؟ اس نے ہنس کر کہا، ڈسکشنز وغیرہ سب منافقوں اور ریاکاروں کے فلسفے ہیں۔ جب مان لیا تو پھر وقت ضائع کرنے سے فائدہ؟ جب باپ کو مان لیا تو ماں کے پاس جا کر تمام تفصیل کی تحقیق کرنے سے کیا فائدہ؟ چین کے لوگوں کا سب سے بڑا فلسفہ آمنن و صدقنن ہے۔ جو بات بڑا پیر کہے گا وہی درست ہوگی، اسی پر عمل ہوگا۔ یہ توڑ پھوڑ، یہ بحث مناظرے، یہ کیپٹلسٹوں اور کمیونسٹوں کی عطا ہے۔ چین میں نہ لوگوں کے اندر توڑ پھوڑ ہے نہ باہر۔ وہاں نہ تو تنقیدی مجلسیں ہوتی ہیں نہ گفتگو کی پالیاں جمتی ہیں۔ وہاں لوگوں کا آپس میں میل جول ہے، خوشیاں ہیں، سنگتیں ہیں۔ میں نے چوپاؤ جی سے کہا، اور نہیں تو کم سے کم پیکنگ میں ایک ہلکا ارباب ذوق قسم کی مجلس ہی بنا لو جہاں لوگ معاملات ڈسکس کر لیں۔ اس نے کہا، ایسے ہلکے نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ جو جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ جس نے کھیت میں کام نہیں کیا وہ کھیت کی بات نہیں کرے گا، جو اسکول میں نہیں پڑھاتا وہ درس و تدریس کی بات نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، گویا تمہارے ہاں صرف صاحب حال ہی اپنے حال کی بات کر سکتا ہے، یعنی وہ جو نہ تو ماضی کی یاد میں مبتلا ہو نہ مستقبل سے خوفزدہ ہو۔ ہمارے صوفیہ بھی ایسی بات کرنے سے منع کرتے ہیں جو خود پہ نہ گزری ہو۔ چوپاؤ جی مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم ایک صاحب حال ادیب ہو؟ میں نے کہا، میرے 4 افسانے صاحب حال کی کیفیت کے ہیں، باقی کے 318 منافقت کے ہیں۔ وہ ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا، یہ باتیں جو تم نے ابھی بتائی ہیں کس کتاب میں ہیں جو میں خرید سکوں؟ میں نے کہا، ایسی تو کوئی کتاب نہیں، میں نے تو یہ باتیں ان بابوں سے سنی ہیں جو ہمارا پرانا علم رکھتے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر کہا، تو گویا تمہارے ہاں بھی سسٹم ہے، تم لوگوں سے ملتے ہو، ان سے سیکھتے ہو۔ میں نے کہا، ایسا کوئی سسٹم نہیں، میں تو اپنے شوق سے گیا تھا صوفی ازم سیکھنے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں گگو تما دیا کہ خلق خدا کی خدمت کرو، سارے درجے آپ سے آپ مل جائیں گے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ واہ، چوپاؤ جی نے سر ہلا کر کہا، خوب لوگ ہیں تمہارے ملک کے، اصل سچے اسٹرلنگ گولڈ۔ میں نے کہا، میں نے تو ان لوگوں سے ملنا بھی ترک کر دیا ہے، بیچارے ان پڑھ سے لوگ ہیں، لباس بھی مجھ سے مختلف، تعلیم بھی مختلف، سوچ بھی مختلف، ان کی تو بولی بھی میری بولی سے الگ ہے۔ کہتے ہیں خدا کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب کو خوش کرو،
اور خدا کا محبوب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو سمجھتے ہیں، جسے خدا نے بڑی محبت سے بنایا ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے، پھر اس کے لیے عزازیل کو ابلیس بنا کر ذلیل و خوار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو خدا کے محبوب کی خدمت کرو، اس کو خوش کرو، اس کی خوشامد کرو، اللہ آپ سے آپ ہاتھ میں آ جائے گا، عین اس طرح جس طرح عاشق کے روبرو اس کے محبوب کی تعریف کرنے سے عاشق خوش ہو جاتا ہے۔ چوپاؤ جی نے کھڑکی کے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو کرو خوش اس کو، کرو خدمت اس کی۔ بڑا آسان کام ہے، تم کرتے کیوں نہیں؟ اس کی بدولت تمہیں تمہارا خدا مل رہا ہے۔ میں نے کہا، ہمیں خدا نہیں چاہیے یار، ہم پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم خدا کو لے کے کیا کریں گے؟ اور چونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نے اس کے محبوب کو لے کے چاٹنا ہے؟ ہمیں تو خدا کو جھٹلانے کے لیے اس کے محبوب کے نا سے دھواں دینا پڑتا ہے، اسے ٹکٹکی پہ کھینچنا پڑتا ہے، چاہے سرکاری دفتر ہو، چاہے سبزی منڈی، چاہے بازار ہو، چاہے حویلی ہو، چاہے ادبی محفل ہو، چاہے نماز عید، ہمیں کسی نہ کسی صورت اس کے محبوب کو چماٹے مار کے سیدھا رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ کریں اگر تو کمبخت سر پہ چڑھ جائے۔ میری بات سن کر چوپاؤ جی زور سے ہنسا۔ عمر نے ایک دم غصے سے کہا، اوئے ختم کر اپنی رام کہانی، بکواسی کہیں کا، نہ تصوف سے واقف نہ مارکسزم سے، یادیاں مارے جاتا ہے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسے پینڈو علموں کا کیا فائدہ؟ آزمی بولا، اور کیا، دیسی علم سے تو دیسی کنک ہی پیدا ہوگی نا، نس بندی کا علم تو نہیں آ سکے گا۔ لیڈر نے اسے بھی جھڑک دیا، تو بھی نہ بک، ہر بات میں حجت ہی سوچتی ہے، سیدھی طرح سے بول بھی نہیں سکتا۔ ہم نے اپنی اپنی کٹیں اٹھائیں اور ان میں طے شدہ اصول کے مطابق پیالیاں، کیتلی، چائے کا ڈبہ، چینی، خشک دودھ کے ڈبے ڈالے، پھر آگے کی طرف چلنے لگے۔ اب مفتی کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی اور اس کے قدم مشکل سے اٹھتے تھے۔ وہ بار بار رکتا اور ہم سب کو آگے چلنے کو کہتا، لیکن کوئی بھی اس کو پیچھے چھوڑ کر چلنے کو تیار نہ تھا۔ مسعود کا خیال تھا اسے ایک چٹان کی اوٹ تلے بیٹھنا چاہیے اور آرام کرنا چاہیے اور سفر ترک کر دینا چاہیے۔ لیڈر بضد تھا کہ اگر ہم میں سے ایک بھی پیچھے رہ گیا تو مہم کا لطف آدھا رہ جائے گا۔ میری، عماد کی اور اعظمی کی رائے نہ تھی۔ ہم اچھے عوام کی طرح بڑے لیڈروں کے آخری فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں بادل زور سے گرجا اور ہم سب نے نگاہیں اوپر اٹھا دیں۔ صرف مفتی اپنی چھڑی پر جھکا ہوا نیچے راستے کو دیکھتا رہا۔ لیڈر نے کہا، بارش کے آثار ہیں، مفتی کا ساتھ چلنا ٹھیک نہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لیڈر کے بدلے ہوئے نظریے پر مفتی کو دکھ پہنچا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک بڑی چٹان پہاڑ کے پہلو سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ لیڈر اس کا معائنہ کرنے لگا، پھر زور سے بولا، لے آؤ اس کو، بڑی فرسٹ کلاس جگہ ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے۔ ہم مفتی کو بازوؤں سے پکڑ کر اس طرف لے چلے۔ اس کو ہمارا سہارا دینا اچھا نہ لگا اور اس کے چہرے پر تقدر کے آثار پیدا ہو گئے۔ دراصل مرد کو مرد کا اور عورت کو عورت کا سہارا بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں آپ کو سہارا دیا ہے یا آپ پر احسان کیا ہے، وہی آپ کو سب سے زیادہ برے لگتے ہیں اور آپ ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سہارا لینے کے لیے آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو کسی کی مدد۔ سہارا دینے والا جب آپ کا ہاتھ تھامتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک قوی ہیکل مضبوط تنومند پہلوان خم ٹھوک کر اکھاڑے میں اترا ہے، اس نے آپ کے ساتھ پنجہ ملایا ہے۔ جب وہ آپ کو سہارا دے کر پہلا قدم اٹھاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے آپ کو اڑنگے پر چڑھایا اور پٹخنی دے دی۔ اس سے پٹنے اور شکست کھانے کے بعد آپ کے پاس زندہ رہنے کی ایک ہی آرزو رہ جاتی ہے کہ کب وہ دن آئے جب میں بھی اس کو اسی طرح پٹخنی دوں، اپنی ہزیمت کا بدلہ اتار دوں۔ سالہ سال گزارنے کے بعد جب سہارا دینے والا آپ کے ہاتھوں پٹتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک۔ لیکن یہی سہارا جب انسان کو مخالف جنس سے ملتا ہے
تو اس کی ساری عمر سہارا دینے والے ہاتھ کو چومتے، اس کی کلائی سے گال رگڑتے گزرتی ہے۔ اسے ہر گھڑی یہی خوف لگا رہتا ہے کہ یہ ہاتھ مجھے چھوڑ نہ دے، مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس معاملے میں عورت کو مرد پہ فوقیت حاصل ہے۔ وہ بچے کو سہارا دیتی ہے، جوان کا تکیہ بنتی ہے اور بوڑھے کو انگلی سے پکڑ کر گور تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ جوانی میں عورت کا یہ کمال عروج پہ ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ انتخاب جب اپنے محبوب پہ پڑتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے، آپ اس طرح سے کیوں رہتے ہیں؟ اور اس طرح کی تفصیل باہم پہنچانے میں مرد کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اسے زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے میں آئی کم ان پلیز کہہ کر دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ مرد کا جواب عام طور پر یہی ہوتا ہے، مجھے آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں، میری ضروریات کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔